السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ویڈ۔ ناظرین محترم، آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ ویڈیو کلپ آخر تک ذرا دیکھیے گا کہ جب آپ کچھ کرتے ہیں اس کے نتائج جو نکلتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، صاحب اختیار ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ پر کیا چیزیں لازم ہوتی ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس زمن میں آج میاں عباد فاروق صاحب پی ٹی آئی کے لیڈرشپ رہنما تھے، ان کے صاحبزادے 8 سال کے بچے، والد کی جدائی میں ان کی والد 9 مئی کے واقعے میں گرفتار کیا گیا تھا ان کو، اور بعد از ان کی گرفتاری کے پھر یہ ہوتا رہا کہ ان کی والدہ کو، ان کے والد کو، ان کو بار بار جو ہے نا دوبارہ سے ایک جس طرح کا رویہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ریاست کا، بدقسمتی سے ریاست ماں ہوتی ہے لیکن یہاں پر ماں کے مطلب ہی کچھ اور ہیں، اور اس کے ضمن میں پھر ہوتا یہ رہا کہ وہ بار بار ان کے گھر پر چھاپے پڑتے رہے، اور چھاپوں کے ضد میں یہ ہوا کہ وہ جو بچہ تھا ان کا، وہ یہ سارا ماحول دیکھ کر بہت زیادہ، جب اس نے یہ ماحول کو دیکھا تو اس کے بعد وہ بچہ جو ہے نا مینٹلی پوزیشن پہ کوئی ڈسٹرب ہوا، اور اس کی وجہ سے کافی دن ہاسپٹلائز رہا۔ دین آج پتہ چلا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب یہ کہنے میں بڑی چھوٹی سی بات تھی، ایک طرف یہ چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں، کیا ریاست میں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور آج اس حوالے سے میاں عباد فاروق صاحب کو صرف اتنی اجازت دی گئی ہے کہ وہ بیٹے کا جنازہ پڑھ سکیں، تو بڑی چھوٹی سی بات ہے کہنے کے لیے، سننے کے لیے، لیکن اس چیز کو اگر محسوس کریں آپ کہ ایک بیٹا اپنے والد کی جدائی میں ذہنی حالت اپنی کھو بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اسی حالت میں اس کو واپس ریکور نہیں کر پاتا اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دراصل یہ ہمارے سسٹم کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک المیہ ہے۔ آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے باقاعدہ طور پر آپ نے دیکھا کہ لائیو انہوں نے بڑا ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا کہ کیس کو لائیو سنا، تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں منصف تو نظر آتا ہے لیکن انصاف کہیں نظر نہیں آتا، جن کی وجہ سے یہ ہمارا یہ سسٹم جو ہے، ملک، ریاست، یہ دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ تو میاں عباد فاروق صاحب کے وہ جو بیٹے انتقال کر گئے ہیں، آج افسوس ہے، بہت زیادہ دلی طور پر افسوس۔ آج دیکھیں آپ سوشل میڈیا پر وہ چھوٹا سا ایک معصوم سا بچہ، لیکن جب اس کی تمام چیزیں میں ایک طرف یہ ساری صورتحال دیکھی تو دوسری طرف پھر میں نے میاں عباد فاروق صاحب کے جو دور اقتدار تھا اس کو بھی ذرا ایک نظر ڈالی، تو مجھے یاد آیا کہ اسی طرح تحریک لبیک کے بہت سارے لوگوں کو جب شہید کیا گیا تو ان کی کسی کے بچے لاوارث ہوئے، بچوں کے سر سے سایہ اٹھا، اور اسی طرح کچھ بچے جو والدین کے آخری ان کی امیدیں تھیں، اکلوتے بچے، وہ ان کے اس آپریشن میں اس وقت مارے گئے۔ اب بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، اب یہ جو اس وقت یہ لوگ کر رہے ہیں، میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ بھی وہی کریں، اتنا ہی کریں کہ جتنا کل سہ سکتے ہیں آپ۔ یہ مکافات عمل ہے، آپ سوچیں کہ اگر انہوں نے کیا، ان کے ساتھ واپس یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کریں گے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوگا؟ تو اس لیے آپ سیاست کریں، سیاست کی زد میں ایک دوسرے کے بچوں کے لیے اس طرح کے حالات نہ بنائیں، اس طرح کی صورتحال نہ پیدا کریں۔ تو دراصل نفرت کی ایک بنیادی وجہ جو ہوتی ہے اس وقت پاکستان میں جو لوگ ہیں، اس وقت ان کو اعتماد نہیں ہے ریاست پر۔ ریاست کو چاہیے کہ اپنا اعتماد بحال کرے۔ اعتماد کیسے بحال کرے گی؟ وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ ایک نیوٹرل ہو کر اور حقائق کو دیکھ کر ایک انصاف کے ساتھ کام لیں۔ انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ غلطی باپ نے کی اس کی سزا بیٹوں کو مل رہی ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو ہمیں چاہیے کہ ایز اے قوم ہم بھی، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں بہت افسوس ہے، لیکن بدقسمتی سے اس معاملے پر بھی جن لوگوں نے کیا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جن کی وجہ سے یہ ہوا، لعنت ہے ان پر، اور پھر جو اس کو ایک سیاسی ایجنڈا بنا رہے ہیں ان پر بھی لعنت ہے۔ بدقسمتی سے جب آپ کے ہاں یہ ہوتا ہے، اس وقت آپ یہ لوگوں کی ایک محبت، لوگوں کی وہ ایک شفقت سمیٹ رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس وقت آپ کو ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ اگر یہ اسی طرح کنٹینیوسلی چلتا رہا تو یقین جانیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس ریاست کا ہر شخص اس ریاست کے ساتھ باغی ہو جائے گا، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جب ریاست کے لوگ ریاست کے ساتھ بغاوت کرنا شروع کریں، باغی ہو جائیں، تو اس ریاست کا وجود کیا رہتا ہے؟